5 سال تک صحرا میں بکریاں چرائیں اور آخر کار ایک دن کفیل کی بیوی کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ گاڑی چلتی گئی اور 3 گھنٹے تک گاڑی صحرا میں ہی رہی، کوئی جنگل بیابان کے اندر جگہ نہ اور نظر آئی انہیں۔ یہ اب کفیل سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو شرمندگی بھی تھی کہ جو پچھلا واقعہ ہوا تھا 10-15 دن پہلے، تو یہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد صحرا کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا اور ایک بکریوں کا باڑا بنا تھا اور ایک عربی شخص وہاں پہ موجود تھا۔ کفیل نے کہا کہ اب دیکھو میں تمہارے سے اس تھپڑ کا بدلہ کیسے لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس پاکستانی بندے کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کفیل نے اس عربی بندے کے حوالے کیا پاکستانی کو اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، بکریاں چرواؤ، اسے ساری صفائی ستھرائی سارا کام اس سے کروانا ہے، اور اس بندے کو وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ کفیل ہر 15-20 دن بعد وہاں پہ آتا تھا اور پاکستانی بندے کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس بندے کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑوں کے تھے جو یہ پہنتا رہا، اور صرف اسے صبح شام کا کھانا ملتا تھا، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اسے پریشانی بھی تھی کہ گھر والے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ 5 سال اسی طریقے سے گزر گئے کہ وہ ظلم برداشت کرتا رہا، غلام بنا رہا۔ 5 سال کے دوران اس عربی کے ساتھ جو وہاں پہ موجود تھا صحرا میں تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی۔ تو اس عربی نے اسے کہا کہ دیکھو وہ جو کفیل ہے تمہارا، وہ میرا بہنوئی ہے، میری بہن کی شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں سے بھگا تو نہیں سکتا، میں میری بہن کو چھوڑ دے گا۔ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے ایک دوست کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا کفیل کی بیوی کے پاس، میری بہن کے پاس، تم اسے سارا واقعہ سنا، تمہارا معاملہ شاید حل ہو جائے، لیکن وعدہ کرو کہ تم بھاگو گے نہیں، میرے لیے مشکل نہیں بناؤ گے۔ اس پاکستانی بندے نے وعدہ کیا اور اگلے دن اس عربی نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے بلایا، وہ آیا اور اس کی کار کے اوپر اسے بھجوا دیا شہر۔ پاکستانی بندہ پہنچا عربی کفیل کے گھر، جب کفیل گھر میں موجود نہیں تھا، اس کی بیوی سے ملا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ پھر تم بیٹھک میں بیٹھ جاؤ ڈرائنگ روم میں۔ یہ وہاں بیٹھ گیا۔ شام کو کفیل گھر آیا، کفیل کی بیوی نے کفیل سے کہا کہ ڈرائنگ روم میں جائیں، وہاں پہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کفیل جیسے ہی اندر داخل ہوا تو آگے اس پاکستانی اپنے ملازم کو، غلام کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، واپس مڑنے لگا تو آگے بیوی کھڑی تھی۔ بیوی نے کہا کہ تم نے کیسا ظلم کیا اس بندے کے اوپر، یہ ایک انسان تھا، اس کے بیوی بچے ہیں اپنے ملک کے اندر، 5 سال سے ان کو کوئی خبر نہیں ہوگی اس کی، ان کے پاس پیسے بھی نہیں پہنچ رہے، تنخواہ بھی نہیں پہنچ رہی، مفت تم کام کرواتے رہو اور ظلم کرتے رہے ہو۔ عربی کو جو تھا بڑی شرمندگی ہوئی، اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، تمہیں وہاں پہ بڑی لمبی چوڑی سزا ہوگی، آخرت میں تو جو سزا ہونی ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک تو تم اس بندے سے ابھی معافی مانگو، پچھلے 5 سال کی تنخواہ دو، 1 سال کی اسے چھٹی دے کے پاکستان بھیجو، اپنی فیملی کے پاس جائے، اور اس چھٹی کے بھی اس کو تنخواہ دو، پیسے دو۔ 1 سال بعد تم نے اس کو ویزا دینا اور اس یہاں پہ لا کے اچھی نوکری بھی دینی ہے۔ عربی نے یہ بات سمجھ لی، وہ سدھر گیا اور ڈر بھی گیا پولیس سے۔ اس نے اسے 6 سال کی تنخواہ دی، اس کو ٹکٹ کروا کے دیا پاکستان کا۔ پاکستان سے وہ بندہ واپس آیا، یہاں پہ اس نے 1 سال اپنی فیملی کے ساتھ گزارا۔ پھر عربی کفیل نے اس کو نیا ویزا دیا، نیا اقامہ دیا، وہ سعودی عرب واپس پہنچا۔ کفیل نے اپنے سارے ملازموں کو اکٹھا کر کے پاکستانی سے معافی مانگی، اس کو اچھی تنخواہ پہ نوکری بھی دے دی۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا اس پاکستانی ملازم کو اب کفیل کو معاف کر دینا چاہیے؟